اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ آخری عشرہ کے حوالے سے چند باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے رمضان کو امت محمدیہ کے لیے ایک رحمت کا مہینہ بنایا ہے، بخشش کا مہینہ بنایا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا ہے اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے چھٹکارا۔ اور بہت مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لے جانے لگے تو آپ نے وہاں پہ ایک بد دعا بھی دی تھی کہ بدقسمت ہے وہ آدمی، ہلاک ہوا وہ آدمی جو رمضان کو پائے اور رمضان میں اللہ کو راضی کر کے بخشش نہ کروا لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بخشش کا مہینہ دیا۔ رمضان کے پورے مہینے میں انسان اعمال کرتا رہتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، خواتین روزے داروں کی خدمت کرتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں سعادت والی ہیں اور ان کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ شاید اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ سارا جو اجر و ثواب ہم رمضان کے پورے مہینے میں کماتے ہیں، آخری عشرے میں اس کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو سمیٹنے کے ٹائم میں کچھ ایسی غلطیاں ہم کر جاتے ہیں جن سے وہ ثواب جو ہمیں لینا چاہیے تھا اس میں کمی آ جاتی ہے، اور یہ ساری باتیں آخری عشرہ سے متعلق ہیں۔ اور آخری عشرہ میں خصوصاً لیلۃ الجائزہ، یعنی جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کے متعلق ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر یہ غلطی عام ہو جاتی ہے خواتین کے حوالے سے، جو ہی رمضان کے دن اختتام کو جاتے ہیں، 25 رمضان آتا ہے، عید قریب آتی ہے، تو خواتین کا جو عبادات کا جو شغف ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ گھر کی خواتین کپڑے دھلائی میں مشغول ہو جاتی ہیں، گھر کی صفائی میں مشغول ہو جاتی ہیں، بیڈ شیٹس چینج ہو رہی ہیں، صوفے سیٹ چینج ہو رہے ہیں، اور گھر کے بناؤ سنگھار میں یہ جو دن ہوتے ہیں آخری، انتہائی اتنے قیمتی دن ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان دنوں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پوری زندگی، جب تک رمضان رہا، آپ اپنی زندگی میں اعتکاف فرماتے تھے، اور اسی طرح ازواج مطہرات بھی گھر میں اعتکاف فرماتی تھیں۔ تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن انتہائی اہم اور اللہ کی انعامات کو لینے والے ہوتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں ہمارے ہاں یہ غلطی عام ہو چکی ہے اور رواج بن چکا ہے۔ خواتین ہیں، مرد ہیں، بازاروں کا رخ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور رات کو خاص طور پہ بازاروں میں جایا جاتا ہے۔ تراویح کا دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد میں تراویح کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ خواتین جو پہلے تلاوت مستقل کر رہی ہوتی ہیں، رات کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہ دن کو تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، ان کا بھی شغف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ عید قریب ہوتی ہے اور سارے عید کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو میں نے بس یہی عرض کرنی ہے کہ ہمارا جو آخری عشرے کی آخری رات ہے، اس کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ لیلۃ الجائزہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ رات انعام کے ملنے کی رات ہوتی ہے۔ جیسے پیپر دیے اور ایک ڈیٹ اناؤنس ہوتی ہے کہ اس دن آپ کا رزلٹ آپ کو دیا جائے گا، تو وہ دنیاوی پیپرز میں تو پاس اور فیل دونوں کا ہوتا ہے کہ یا نمبر اچھے آ جائیں گے یا کم آ جائیں گے، لیکن رمضان جس نے گزارا احتساب کے ساتھ، اور اسی طرح رمضان کا قیام جس نے کیا احتساب کے ساتھ، تو میرے نبی کا واضح اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے، اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جائے گی۔ اور یہ بخشش اور مغفرت کا پروانہ جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ میں بندوں کو دیا جائے گا۔ تو اس رات کے بڑے فضائل ہیں، مختلف اس پہ حدیثیں ہیں، ان میں ایک دو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو بندہ 4 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اب وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ 8 ذی الحجہ کی رات جس سے لیلۃ الترویح کہا جاتا ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کی رات جس کو یوم عرفہ کی رات کہا جاتا ہے، لیلۃ النحر 10 ذی الحجہ کی رات، اور اسی طرح
عید الفطر کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا جو ان چار راتوں میں عبادت کرتا ہے، جن میں ایک چاند رات جو بھی 2 دن بعد آنے والی ہے، آپ نے فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس بندے پہ اللہ سبحانہ و تعالی جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی حدیث میں بھی 4 راتوں کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 5 راتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ ان 5 راتوں میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ ان 5 راتوں میں عبادت کی، دعا کی، اور اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ جمعہ کی شب، جمعہ کی رات، اور رجب کے مہینے کی پہلی رات، 15 شعبان المعظم کی رات، اور یہ دونوں عیدیں جو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات، اس رات میں جو عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جس کو بڑے خوبصورت پیرائے میں میرے نبی نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو عیدین کی رات عبادت کرتا ہے، یعنی عیدین کی رات، چونکہ عید کی جو چاند رات ہوتی ہے وہ لاہ و لعب میں گزرتی ہے، بازاروں میں گزرتی ہے، لوگ گھروں میں گپے لگانے میں گزار دیتے ہیں۔ میرے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ 2 راتیں اگر تم تھوڑی سی عبادت کر لو، اپنے رب کے حضور ذکر کر لو، تلاوت کر لو، نوافل پڑھ لو، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، اس درمیانی وقت میں اگر ٹائم ملتا ہے تو 2-4 نفل پڑھ لو، دعا کر لو، تلاوت کر لو، کو تسبیحات پڑھ لو، کو ذکر کے کلمات پڑھ لو۔ جو ان 2 راتوں میں عبادت کرے گا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا دل قیامت کے دن زندہ رکھیں گے، جس دن سارے دل مردہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم چاند رات بازاروں کی نثر کر دیتے ہیں، خواتین چاند رات مہندی لگانے میں اور کپڑے کے بناؤ سنگھار میں گزار دیتے ہیں۔ یہ بھی ضروریات زندگی ہیں، ان کو ضرورت کی حد تک، شوق کی حد تک کرنا چاہیے، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ چاند رات میں ہماری عشاء کی نماز بھی چلی جاتی ہے، فجر کی نماز بھی چلی جاتی ہے۔ تو میرے عزیزوں، دوستوں اور میری بہنوں، ہم نے اس رمضان میں جو کمایا ہے لیلۃ الجائزہ میں، اسے ہم نے گنوانا نہیں ہے، ہم نے اسے پانا ہے۔ اور لیلۃ الجائزہ کے اتنی فضیلت بتا دی گئی کہ جو اس رات عبادت کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کے دل کو مردہ نہیں کریں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا یہ تو مزدور کی مزدوری لینے کی رات ہوتی ہے، جو اس رات کو عبادت میں گزارے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا رمضان اس کا جو نیکیاں اس کی جھولی میں ڈالے گا اور اس کے لیے جنت کا پروانہ جاری کرے گا۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم نے یہ جو چاند رات ہے اس کو عشاء کی نماز بھی روٹین میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، نوافل پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، فجر کی نماز نیت کر کے سونا ہے کہ جماعت سے پڑھیں گے، تہجد کے ٹائم اٹھیں گے، کیونکہ روٹین پیچھے سے بنی ہوئی ہے 30 دنوں کی، تو تہجد کے ٹائم اٹھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا، اٹھ کے تہجد کے نوافل پڑھنے ہیں، پھر فجر کے بعد عید کی تیاری کرنی ہے۔ اور جو ہی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا ایک فرشتہ اترتا ہے جو اعلان کرتا ہے کہ جاؤ تم نے رمضان گزارا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جاؤ تم بخشائی گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔